سر ریسنٹلی مجھے ایک عالم سے ملاقات ہوئی میری، تو قرآن شریف کو پڑھنے سے لے کر کے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم ٹرانسلیشن قرآن شریف کا نہیں پڑھ سکتے. تو مجھے کافی عجیب لگا یہ بات، اور آپ سے ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھا کرو. تو یہ بات آپ کلیئر کر دیں. اور جب ہم قرآن شریف کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کیا اپروچ ہونا چاہیے قرآن شریف کو سمجھنے کا؟ دیکھو یہ چیز نا میں نے خود کئی بار دیکھی ہے. مجھے بھی ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے میں تو یہ بولوں گا علماء سو بولوں گا ان لوگوں کو جو قرآن کا ترجمہ تک پڑھنے سے روکتے ہیں لوگوں کو. یہ علماء سو ہیں، علماء حق نہیں روکیں گے. ان کے جو آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں نا اس میں پرابلم کیا ہے میں نے خود دیکھا. میں ملا ہوں ایسوں سے، کہیں گے میں نے 30 سال عربی سیکھی ہے اور قرآن کے ایک ورڈ ادھر سے ادھر، مطلب ایک ورڈ کے کئی معنی ہیں اور یہ ترجمے میں کبھی کیپچر ہی نہیں ہو سکتے. ہاں مطلب یہ بات. اور لوگوں کو ان کا ٹاک کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کا، تو ترجمہ ہے ہی نہیں اور ترجمہ پڑھو بھی مت. ان کا جو فائنلی جو ان کا ٹاک سنتا ہے نا، بھلے وہ ایگزیکٹ ہی نہیں بولتے، جو بھی ان کا ٹاک سنتا ہے وہ بولتا ہے یار قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا. میں کہتا ہوں ترجمے میں ان کا پوائنٹ یہ کہ سمجھ نہیں سکتے، ترجمہ کیپچر ہی نہیں کر سکتا میننگ. ہاں ان کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے بھائی ترجمے میں سے اگر تمہیں عربی نہیں آتی، ترجمے میں سے کچھ تو سمجھو گے، کچھ تو سمجھو گے. وداؤٹ ترجمہ تو کچھ بھی نہیں سمجھتے. میں نہیں کہہ رہا کہ عربی میں نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ہاں پر ترجمے سے روکنے کے اوپر میں کمنٹ کر رہا ہوں. ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں. اچھا ان کا میں نے سنا 30 سال میں نے عربی پہ محنت کری اور ان کے ٹاک سن کے لوگ مجھ سے ملے. میں کیوں کہتا ہوں بھائی ترجمے سے ہی پڑھو. تو میرے پاس آئے، میں بھی تھا وہاں پہ، سنا. تو کئی لوگ میرے پاس آئے، یہ تو کہنے لگے باسط بھائی ان کا تو سن کے یہی ہے کہ بھائی قرآن ترجمے میں سے بھی مت پڑھو، ان کا تو مطلب یہی نکل رہا ہے میننگ پورا اینڈ میں. میں نے ان کو بولا، میں نے وہاں پہ تو نہیں بولا، کاؤنٹر نہیں کیا، میں نے جو میرے پاس آئے میں نے ان کو بولا کہ ترجمہ کرتا کون ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے عربی آتی ہے، 30 سال میں نے عربی سیکھی ہے. تو ان سے پوچھو، ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت لے کے جاؤ انہی کے پاس، اور ان سے پوچھو کہ مولانا آپ نے اتنی عربی سیکھی ہے 30 سال، ذرا اس آیت کا آپ ترجمہ بتائیں گے؟ آپ نے تو سیکھی نا، اس کا بتائیں گے آپ میننگ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو بتائیں گے، کیونکہ کہہ رہے ہیں 30 سال عربی سیکھی ہے، وہ تو اسی پہ اپنا فخر کر رہے ہیں. تو جب وہ میننگ بتائیں گے، ٹرانسلیشن بتائیں گے، تو ان سے پوچھنا کیا یہ مانے یا نہیں مانے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ ٹرانسلیشن تو ہو نہیں سکتا، اب آپ نے کر دیا تو آپ کی بھی کیوں مانے؟ ہاں پھر تو کوئی عالم کی بھی نہ مانے، کیونکہ عالم بھی ترجمہ کر رہا ہے. وہ کوئی پیدائشی کلاسیکل عربک بولنے والے نہیں تھے. آج بھی جو پیدائشی ہوتے ہیں ماڈرن عربک بولنے والے ہوتے ہیں. جو بھی فار ایگزامپل اگر انڈیا میں کوئی عالم عربی سیکھ رہا ہے، وہ ذہن میں ترجمہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کی مادری زبان نہیں ہے عربی. وہ ذہن میں ترجمہ ہی کر رہا ہے، ٹرانسلیٹ ہی کر رہا ہے. تو فائنلی عالم بھی ٹرانسلیٹ کر کے ہی بتا رہا ہے. اور اگر کسی نے کئی سال ڈیکیڈز لگائے، 30 سال لگائے، اور پھر اس نے ٹرانسلیشن کیا قرآن کا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ مطلب اس نے سمجھ کے ہی کیا نا. فائنلی اگر تم بھی عربی سیکھ لو گے اور 30 سال لگا دو گے، تب بھی تم اپنے مائنڈ میں ٹرانسلیشن ہی کر رہے ہوگے، ترجمہ ہی کر رہے ہوگے اس چیز کا اپنے مائنڈ میں، رائٹ؟ پھر تو عربی بھی مت سیکھو. پھر تو مطلب لاجک تو یہ آ جانا چاہیے نا، پھر تو عربی بھی مت سیکھو. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ اگر ایک عالم 30 سال لگا کے بھی قرآن کی ایک آیت کا سمپل زبان میں سامنے والے کو نہیں بتا سکتا کہ میننگ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، ہاں، تو پھر آپ نے بھی کیوں 30 سال عربی سیکھی؟ آپ بھی تو اپنے آپ کو بتا ہی رہے ہو نا. نہیں، ایکچولی مدعا یہ ہوتا ہے، یہ علماء سو ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ علماء سو ہوتے ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کے قرآن کے پیغام سے روکتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ قرآن کے ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، پر اگر تم تفاسیر دیکھو نا، جیسے امام طبری کا اگر تم پڑھو کمنٹری قرآن کی، تفسیر طبری، تو ایک ورڈ پہ انہوں نے بتایا کہ ایک صحابی یہ مان رہے تھے، دوسرے صحابی اسی ورڈ کو کچھ اور مان رہے تھے، تیسرے صحابی اسی ورڈ پہ کوئی تیسرا میننگ مان رہے تھے، پر مان رہے تھے نا کچھ نہ کچھ. تو عالم بھی جو اس نے ایک میننگ لیا اور اس کو جو ہے ترجمہ کر دیا. کچھ تو آئے گا، چلو سب کچھ نہیں آئے گا، کچھ تو آئے گا. ہاں چلو سمندر نہیں آئے گا، ایک بالٹی تو آ جائے گی. لوگ بیسکلی روکتے ہیں سمجھنے سے، اور یہ کچھ نہیں ہے، شیطانی کام ہے. ایک لوتی چیز ہے جو پاک ہے قرآن شریف، اور اس کے معنی سے روکا جاتا ہے. ان کا مطلب یہ کہ بس ہم سے سیکھو، ہم بتائیں گے تمہیں. آپ بھی تو ترجمہ کر کے ہی بتاؤ گے نا. اگر آپ نے جو ترجمہ کر کے ہمیں بتانے کے لیے بتایا، اگر ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تو کیا پرابلم ہے؟ یہی ٹرانسلیشن ہے، یہی تو قرآن کی ٹرانسلیشن ہے. یا تو یہ مت بولو کہ ہمارے پاس آؤ، کیونکہ ہم بھی ٹرانسلیشن نہیں بتائیں گے لوگوں کو، تو لوگ عالم کے پاس پھر جائیں نہیں. یہ ان کے نا علماء سو کے نا لاجک بڑے
बेकार, बहुत ही स्टूपिड लॉजिक है, बहुत ही बेवकूफ़ी के लॉजिक हैं। बस वो अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस चाहते हैं। उलमा से उलमा हक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उलमा हक तो तुम्हें मोटिवेट करेगा कि भाई बहुत बड़े बड़े आलिमों ने 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल अरबी सीखी और फिर उन्होंने जो है एक एक आयत का जो है तर्जुमा किया है, जो उनको समझ में आया, इसको पढ़ो। ये एग्जैक्ट नहीं होगा ये भी, पर कुछ ना कुछ उसके आसपास तो पहुंचोगे, एक डायरेक्शन तो मिलेगा। भले काबे पे नहीं पहुंचोगे, पर चेहरा तो किबले की तरफ हो जाएगा तुम्हारा, कम से कम तर्जुमे के जरिए। उलमा हक तो तुम्हें ये समझाएंगे। देखो, दूसरा सवाल तुमने ये किया कि एटीट्यूड क्या होना चाहिए। देखो, एटीट्यूड भी इसी से रिलेटेड है। एटीट्यूड तुम्हारा ये होना चाहिए कि समझने की कोशिश करनी है। कहते हैं आलिम ही समझ सकता है कुरान को। दौरे जिहालत के जो सबसे जाहिल लोग थे ना, जो आगे जाके सहाबी इकराम बने, पर सहाबी बनने से पहले सबसे जाहिलों में से जाहिल थे। दौरे जिहालत पढ़ो, सीरत में क्या आता है दौरे जिहालत के बारे में। दौरे जिहालत के सबसे जाहिल लोग कुरान को सुन के समझ गए। आज का ही नहीं समझेगा, आज का ही नहीं समझेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में एक आलिम की गाइडेंस, एक आलिम का दायरा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं, पर मैं उनको काउंटर कर रहा हूं जो बिल्कुल ही काट देते हैं कि अप्रोच ही मत करो, बस हमसे सुनो, अपना दिमाग मत लगाना, अपना सोचना मत, तदब्बुर मत करना, तफक्कुर मत करना। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं रोका। उनका तो दावत का ही तरीका ये था, जाते थे और जो दौरे जहलत के जाहिल थे उनको कुरान सुनाते थे। यही तो उनका तरीका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ, कुरान की आयतें जो हैं उनके जरिए दावत होती थी, उन्हीं को पढ़ा जाता था, किनको, जाहिलों को, और जाहिलों के दिलों में कुछ ना कुछ खुल जाता था। जाहिल जो है उनके दिल में अल्लाह कुछ खोल देता था, पर्दे हटा देता था, क्योंकि कुरान का इल्म किसी के जरिए नहीं आता है। अल्लाह जब कश्फ कर देता है, पर्दे हटा देता है दिल के ऊपर से, कश्फ होता है हटाना। जब अल्लाह पर्दे हटा देता है दिल से तो समझ में आ जाता है। और अगर अल्लाह पर्दा ना हटाए तो पूरे दुनिया के बड़े से बड़ा आलिम आके तुम्हें कोई बात समझाना चाहे ना, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। तो दौरे जहालत के सबसे जाहिल लोग कुरान को समझ रहे थे। आज का जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, जिसने जो बहुत ज़्यादा दुनिया देख रहा है, जिसको बचपन से कुछ ना कुछ तरबियत मिल रही है इस्लाम की, हाँ, वही नहीं समझेगा, वही नहीं समझेगा। दौरे जहालत के जाहिल समझ गए। हाँ, हज़रत उमर जो आपसे उनको मारने चले थे, वो सूरह ताहा की आयतें पढ़ के जो है उनका दिल खुल गया। हाँ, आज का ही आदमी नहीं समझेगा, वो भी मुसलमान ही नहीं समझेगा। जाहिल थे ना हज़रत उमर, आप सल्लम को चले थे मारने, जाहिलों में से जाहिल थे ना, वो समझ गए, तुम नहीं समझोगे। देखो, सही एटीट्यूड क्या होना चाहिए। सही एटीट्यूड इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एटीट्यूड सिखाना चाहिए उलमाए हक को। उलमाए सूद तो सिखाने से रहेंगे, उनको तो तुम भूल ही जाओ। अल्लाह उनका दिल तब्दील करे, अगर वही चीज़ सिखाने लगेंगे तो वो उलमाए हक हो जाए। हाँ, देखो, सही एटीट्यूड क्या होना चाहिए जो उलमाए हक सिखाते हैं या सिखाना चाहिए। हाँ, सही एटीट्यूड है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, सूरह 37 आयत 99, कि मैं तो मुड़ा अपने रब की तरफ और वो मुझे सही हिदायत देगा, वो मुझे गाइड करेगा। मैं तो चला अपने रब की तरफ, मैं मुड़ता हूं अपने रब की तरफ, वो मुझे सही गाइड करेगा। ये एटीट्यूड देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। यही एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं तो अल्लाह की तरफ मुड़ता हूं, वो मुझे गाइड करेगा। तो देखो, कुरान को जब तुम अप्रोच करो, ऑफ कोर्स एक दायरा है, आलिमों ने ही खींचा है वो दायरा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट हवा में लटक के कुछ दुनिया के बाहर की बात करने लगो। जो दायरा है उसी दायरे में रहते हुए क्या, कैसे तदब्बुर करना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड दो हो सकते हैं। पहला एटीट्यूड, आई विल गाइड माई सेल्फ, मैं अपने आप को गाइड करूंगा, अपने इंटेलेक्ट, अपने अकल पे भरोसा करना, अपने अकल पे, अपनी समझ पे भरोसा करना। ये उलमाए सू जो है ना, उनकी प्रॉब्लम ही यही है, वो अपनी अकल पे, अपने इंटेलेक्ट पे भरोसा करते हैं बजाय अल्लाह की हिदायत के, इसलिए वो उलमाए सू हैं, समझो। उलमाए हक अपने अकल पे भरोसा नहीं करेंगे, वो अल्लाह की हिदायत का इंतजार करेंगे, अल्लाह की हिदायत पे भरोसा करेंगे। तो एक है एटीट्यूड कि आई विल गाइड माई सेल्फ, मेरी अकल मुझे गाइड करेगी, मुझे अपने आप से हिदायत मिलेगी। इसमें चांस ये होता है कि आदमी ना भटक जाए, क्योंकि उनकी गहराई में नहीं पहुंच पाएगा वो चीज़ की, गहराई में नहीं पहुंच पाएगा चीज़ की। कितना खोद देगा ज़मीन एक इंसान फावड़े से अपने हाथों से, हाँ, कितना खोद देगा, हाँ, क्या कर लेगा। और दूसरा एटीट्यूड है अल्लाह विल गाइड मी, अल्लाह विल गाइड मी, ये मानना कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, अल्लाह विल गाइड मी। तो ये जो दूसरा एटीट्यूड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? मैंने पर्सनली एटीट्यूड कहाँ से डेवलप किया? जब मैंने सूरह कमर पढ़ी सबसे पहली बार,
اس میں بار بار آیا, اللہ نے کہا میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا, میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا, میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا, میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا. اللہ بار بار یہی کہہ رہا ہے سورہ قمر میں, سورہ نمبر 54 میں, میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا. جب میں نے وہ پڑھا نا, اس ٹائم تک مجھے بھی اس معاشرے نے یہ سکھا دیا تھا قرآن بڑی مشکل کتاب ہے, نہیں سمجھ سکتے, وہ تو وہی سمجھے. یہ نہیں پتا تھا جو جن کی بات کر رہے ہیں وہ سمجھے, وہ سب سے جاہلوں میں سے جاہل تھے, اور وہ سمجھ گئے تھے قرآن کو, صحابی ہو گئے تھے. یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دی تھی, تم سمجھ نہیں سکتے, بڑی مشکل کتاب ہے. میرا بھی یہی عقیدہ بنا ہوا تھا, یہ عقیدہ ہے, عقیدہ یہی بنا ہوا ہے آج کل لوگوں کا, قرآن مشکل کتاب ہے. جب میں نے پڑھا نا سورہ قمر, ترجمے میں ہی پڑھا, اس ٹائم مجھے بالکل عربی زیرو تھی میری, ترجمے میں ہی پڑھا, میں نے اللہ کو بولا دل میں ہی, اللہ تو پوچھ رہا ہے کوئی سمجھنے والا, تو نے قرآن کو آسان بنایا ہے. اللہ میں ایمان لایا اس بات پہ, میں اپنا عقیدہ بدلتا ہوں. آج تک میرا عقیدہ کیا تھا, قرآن مشکل ہے. میں اپنے عقیدے کو بدلتا ہوں, میں ایمان لایا کہ قرآن آسان ہے, اور تو کہہ رہا ہے کوئی سمجھنے والا. اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, یو گائیڈ می, میں سمجھنا چاہتا ہوں. لبیک, پریزنٹ, میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو پوچھ رہا ہے, میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اللہ ول گائیڈ می. وہاں پہ میں نے یہ ایٹیٹیوڈ نہیں بنایا کہ آئی ول گائیڈ مائی سیلف, میں اپنے عقل سے سمجھ سے اس سے سمجھ جاؤں گا. نہیں, اللہ ول گائیڈ. تو ایٹیٹیوڈ یہ دوسرا والا ہونا چاہیے, ابراہیم علیہ السلام والا ہونا چاہیے کہ میں مڑتا ہوں اپنے رب کی طرف, وہ مجھے ہدایت دے گا, وہ مجھے گائیڈ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھو, بیسٹ ہے کہ عربی سیکھو. اور اگر عربی نہیں سیکھ رہے, آئیڈیلی تو عربی سیکھنی چاہیے, معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں نظام عام مسلمانوں کو عربی سکھانے کا. ہاں, آئیڈل تو یہ کہ عربی سیکھو, اور اگر نہیں آتی تو ٹرانسلیشن پڑھو. وہ 40-50 سال جو لوگوں نے عربی سیکھی ہے انہوں نے ہی ٹرانسلیٹ کرا ہے. اور اگر تم اس ٹرانسلیشن پہ شک کر رہے ہو تو پھر کسی عالم کے پاس مت جاؤ. اور جو عالم تمہیں اسپیشلی بولے کہ نہیں ٹرانسلیشن مت پڑھو, وہ بھی کسی عالم نہیں کری ہے ٹرانسلیشن, جس نے کئی ڈیکیڈز لگا کے عربی سیکھی اور اس میں بتا رہا ہے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے. آف کورس اس کا 100% میننگ کیپچر بھلے نہ کریں, میں ہی نہیں کریں گا 100% کرتا ہے کیپچر, پر اگر کوئی عالم یہ سکھائے اس عالم کے پاس تو ہرگز مت جاؤ, ہرگز مت جاؤ, کیونکہ وہ بھی تمہیں ترجمہ کر کے ہی بتائے گا, اور اس کا ترجمہ کہہ رہا ہے ترجمہ کو تو میننگ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ہو ہی نہیں سکتا تو اس کے پاس جاؤ کیوں؟ تو ٹرانسلیشن ضرور پڑھو, اور جو ہے اللہ سے ہدایت چاہتے ہوئے, اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے نہیں, اللہ کی ہدایت پہ بھروسہ کرتے ہوئے, اللہ کی سورہ قمر کی بات پہ ایمان لاتے ہوئے, اللہ کو کہتے ہوئے اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, سمجھا. اس ایٹیٹیوڈ سے قرآن کو اپروچ کرو, بھلے ٹرانسلیشن سے ہی ہو. انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ تمہاری جو اسلام کی, قرآن کی جو سمجھ ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے گی انشاءاللہ. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.